شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاصفیاء، راغب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آل اسلام کی مادران شفیع، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدیٰ، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام مصطفیٰ والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تاجدار ختم باغ جنت کے ہیں بارے مزد خانے، آل بیت
باغ جنت کے ہیں بہارے مدد خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ ان کے گھر پہ اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لیلہ بوستان اہل بیت۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت۔ زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اقبال کہتا ہے کہ جناب شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور جمال عشق و مستی نئے نوازی، اقبال کہتا ہے حضور کا جمال دیکھ کر صحابہ نے نئے نئے رنگ اختیار کیے، اور جلال عشق و مستی بے نیازی، کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ آسامی کو رومی بادشاہ کہنے لگا اگر آپ عیسائی ہو جائیں تو میں آدھی بادشاہی دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا لو آتیتنی جمیع ما تملکو وجمیع ما تملکو وجمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین۔ فرمایا کیا بات کر رہا ہے تو ایک آدھی نہیں ساری دے دے، پھر ساری دے دے، پھر سارا عرب دے دے، میں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ کہ 5 ٹائم ایک بندہ حضور کو دیکھے اور پھر منافق رہے، ہر وقت اللہ سے ڈرا کریں اور ہر وقت دعا مانگا کریں، یا اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا تو پھر وفادار رکھنا چاہتا۔ اور حضور نے فرمایا کہ ان السیف محاون للذنوب، حضور نے فرمایا کہ یہ جو تلوار ہے نا، تلوار جب مومن لڑتا ہے جنگ میں، حضور نے فرمایا یہ بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بڑے بڑے گناہ، لیکن ایک گل توجہ نال تساں سننی، لیکن حضور نے فرمایا ان السیف لا یمحو النفاق، حضور نے فرمایا جڑی منافقت ہے نا یہ تلوار بھی انہوں نہیں مٹا سکتی، 2 نمبری جڑی، ہاں جی 2 نمبر بندہ نہیں ہونا چاہیے، بس یعنی تلوار سارے گناہ مٹا دیں دی، لیکن منافقت جڑی یہ تلوار بھی نہیں مٹا دی۔ بالکل سدھے تیر حضور دے دین نال کھڑے ہو، حضور دے دین دی گل اسی کرنے ہو، اور کوئی کسی مقصد کوئی نہیں، نہ تقریرہ نہ کوئی میں تواڈے سامنے مسجد وچ بھی جتھے مینوں لے چلو میرے کروڑویں حصے بھی کدی نہیں یہ بات آئی کہ اسی حکومت دی کوئی سیٹ لینی یا کونسلر تک میں کدی نہیں سوچیا، نہ تسی اگے آؤ، تسی جتو، تسی حکومت کرو، اسی تے صرف تانوں یہ دسیا صدیاں بعد کہ اج بھی اسلام وچ وہی پاور ہے جدوں بندہ منافقت چھڈ دے، پاور ہوئی اسلام۔ میں تو بالکل صحیح گل کر رہا، ایک ویل چیئر تے بیٹھا بندہ کی کر سکنا دسواں گل، یہ اسلام دی پاور اسی، میں ویل چیئر تے بیٹھ کے بھی تھک جانا، گھر چارپائی تے بیٹھ کے بھی تھک جانا، کرسی تے بیٹھ کے بھی تھک جانا، تے میں 6 مہینے تھلے بیٹھا رہا، ایک کمبل بچھے ہوئے سی، میں تھکیا کوئی نہیں، یہ اسلام دی پاور نال میں اتنے بیٹھا رہا۔ میں ہن خود سوچدا کہ میرے کو تو 1 گھنٹہ بھی تھلے نہیں بہن ہوندا کرسی تو بغیر، لیکن میں 6 مہینے ادھر کمبل اتنے بیٹھا رہا۔ اسلام نے تھکن نہیں، اسلام ایک اپنی پاور رکھتا، قوت سلطان و امیر از لا الہ، اقبال کہتا ہے جڑے بادشاہاں دی تے امیراں دی طاقت ہے اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نال ہے، قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ، بس اسے گل ہے، یہی گل ہے جڑی اسی کرنا چاہو، اور کوئی مقصد کوئی نہیں، حکومتاں تساں ہی کرنیاں، میرے واسطے اس تو بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں کائنات کہ میں اللہ دے گھر جھاڑو دے مسجد بیٹھ کے جانا، اس تو بڑا اعزاز کوئی نہیں میرے واسطے، ہن بھی میں مسجد دے حجرے چ ہی رہنا،
لوگ جتنی مرضی لوگ گلا کرتے رہے، گلا کرنے بختم کیا کہ گفتم کیا. تو آپ کو اللہ سے ڈریں، جو منافقت کرتے ہیں وہ باز آ جائیں اپنی منافقتوں سے. ہاں منافقت بالکل چھوڑ دینی چاہیے، بالکل واضح طور پہ بندہ یا تو بندہ کدھر کھڑا ہو جائے تو یا پھر بندہ ہٹ جائے. دو نمبر نہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے آپ بھی ٹھیک ہے سارے ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک تو پھر ایک ہی ہوتا ہے، سارے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں؟ ہاں جی. منافقت جو ہے یہ تلوار بھی اس کو ختم نہیں کرتی. منافقت سے بالکل بری و ذمہ ہو کے حضور کے دین کا کام کریں. ہے نا سیدہ کا نعرہ لایا، پھر میں نے اقبال یاد آ گیا. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اور بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، بادشاہ و قرب ایوان او، یک حسام و یک ذرا سامان او، مادر عام مرکز پرکارش اور مادر عام کاروان سالارش. ہاں یک شمع شبستان حرم، حافظ جمیت خیر الامم، تانشینت آتش پیکاروں کی، پشت پا زد بر تاج و نگی، وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت آل حق احرار جہاں، در نوائے زندگی سوز از حسین، آل حق حریت آموز از حسین. سمجھ آئی؟ سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفا از امہات. اقبال کہندا ماواں دیاں سیرتاں پتراں وچ آندیاں، مزرع تسلیم را حاصل بطول اور مادراں را اسوہ کامل بطول، بار محتاج دلشاں گو نسو، با یہود چادر خود را فروغ. اقبال کہندا حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس ایک مانگنے والا آیا، گھر میں کوئی چیز نہیں تھی. آپ نے خادمہ کو کہا کہ کوئی چیز ہے؟ کہا کچھ نہیں. آپ نے فرمایا کہ پھر ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں، جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے واسطے. قیامت تک لوگ کہیں گے امام الانبیاء کی صاحبزادی گھر مانگنے والا ہے خالی چلا گیا. آپ نے فرمایا یہ میری چادر لے جاؤ فلاں یہودی کے پاس، اس کو کہو کہ یہ چادر رکھ لے اور کچھ چیز دے دے تاکہ ہم محتاج کو دے دے. جب یہودی کے پاس چادر پہنچی تو یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ جو غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم، نہ شبم نہ شب پرستم کی حدیث خواب گویم. سنے سارے نے ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہوئے، اسی گلاں بھی چمکتی ہوئی کرنے نہ اسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کرنے. ہاں بالکل کھلی گل کر کے اساں صحابہ نو بھی منیا کہ حضور دے واسطے نال منیا، تے آل بیت نال بھی محبت کیتی تے حضور دے واسطے نال محبت کیتی. بالکل کوئی دوسری رائے کوئی نہیں، اسا سارے نو منیا حضور دے واسطے نال منیا بس. تاجدار ختم نبوت، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ. ناموس رسالت بھی بین الاقوامی سطح تے جڑی گلاں ہو رہی ہیں، ختم نبوت کی بھی جڑی سازشاں ہو رہی ہیں، انہاں دا علاج صرف ایک ہی ہے. میں ایک تہاڈے سامنے حدیث پاک پڑھن لگا، ساڈی ذلت کدوں ختم ہوئے گی؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے سمیت رسول اللہ ہے، میں رسول اللہ نے فرماندیا سنیا. آپ فرما رہے سی اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وردیتم بزرع فترکتم الجہاد فی سبیل اللہ سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزع حتی ترجعوا الی دینکم. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں رسول سنو، کہتے ہیں جی پاکستان پوری دنیا میں سانو قرض دے دے نا تو کچھ نہیں پاکستان دا بڑھنا. امریکہ نہیں، امریکہ دا پیو بھی آ جائے ساری مدد کوئی نہیں کر سکتا. اسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا اور اسلام دا دستور ہے کہ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد صرف ادھر سے آئے گی. ہاں مدد صرف ادھر سے آئے گی. ہاں امریکی بیڑے ہمیں نہیں بچا سکتے، بلکہ ان چیزوں پر تعجب کرنے سے ویسے بھی نقصان ہو جاتا ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. فرمایا میرے حبیب تواڈے غلاماں نوں اس دن کی ہو گیا؟ انہاں اپنے مجمع ویکھ کے تعداد ویکھ کے حنین والے دن وہ کہنے لگے اج کی ہونا ہے؟ میرے حبیب ہے تے نہیں نا، اللہ نے تو ہر مقام تے تواڈے غلاماں دی مدد کی.
یہ میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ساری قوم جڑا نا یہ اجے متحمل نہیں انشاءاللہ تسی لبیک دے نعرے نال تکڑے ہوو اس نعرے نہیں بڑی دور گونج پہنچ گئی توجہ یہ بڑی دور گونج پہنچ گئی اس دی وہ کہندے یار وہ لبیک کہہ کے پوری امت اج کھڑی ہو گئی تے تسی کدوں کھڑے ہونا اے بہت سارے تھلے اختلافات رہ گئے امت بہت اگے نکل گئی باقی جڑی منافقت ہے وہ تو پھر ہر جگہ رہندی وہ تو خیر القرون حضور کی ظاہری حیات میں بھی منافق موجود سن انہاں دی تعداد کتنی سی حضور 1000 بندہ لے کے آ رہے سن میدان احد کی طرف 300 منافق علیحدہ ہو کتنے فیصد بنتا ہے 33% بنتا ہے ہاں جی 300 بندہ این اس ٹائم جب رسول اللہ دے 70 واری تلوار نال ہمراہ ہو رہے سی میدان احد منافق مسجد نبی شریف میں نماز پڑھ رہے منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں ہمیشہ یہ گل یاد رکھنا منافق کی اپنے حضور غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے منافق مسجد بنا رہے تھے ایک گل یاد رکھنا جب تم سمجھو نا کہ حضور کی عزت آبرو ختم نبوت تو ہٹ کے کوئی بندہ کام کر رہا ہے پھر سمجھ لینا وہ نسل آج بھی جاری ہے اس سے بڑا کائنات میں کیا کام ہے جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا نہ ہو سکا ہمیں بھی وہ بتاؤ کہ ناموس رسالت سے ہٹ کر کون سا اسلام ہے وہ ہمیں بھی بتاؤ انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا بس یہی کائنات میں ایک بات ہے انہیں جانا سارے آخر تک بھائی انہیں جانا ہاتھ چک کے شیرو اجے تے تسی سمندراں گھوڑے پانے اجے تے برما دیاں چیخدیاں بچیاں نوں چپ تسی کرانی کشمیر تسی آزاد کرانا ہے اینج کر کے نعرہ لاؤ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا اور بس انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان بس اور کوئی مقصد کوئی نہیں تاریخ لبیک یا رسول اللہ اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال منیات و عزائم و خواتر وذالک عنده جلی لا خفا به امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ بھی رہے ہیں حضور کو یہ بھی پتا ہے میرا امتی کیا سوچ رہا ہے یہ نیت کیا کر کے گیا ہے ہم نے کہا جی ہم تو آ بیٹھے اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں ہم تو آ بیٹھے غازی تنویر کہتا ہے یہی تو امتحان ہے تنویر یہی تو امتحان ہے تنویر کس نے کس کو خوش کرنا یہی تو امتحان ہے ہاں جی بس کہ کس نے کس کو خوش کرنا بس ساڑھا لبیک دا نعرے دا مطلب ہی حضور اسی آ گئے ایجے تے ساڑھے نال 15 تو 25 سال دے بچی تے سارے جمع ہو گئے باقی تے ہیں نا جڑے 15 تو 25 سال دے جوان ہیں وہ تے سارے لبیک دے نال ہیں ہاں جی بالکل انہاں ہی سمندراں وچ گھوڑے پا دینے پکی بات ہے انہاں روندیاں برما دیاں بچیاں نو جا کے کہنا محمد بن قاسم کے وارث آ گئے کشمیر دی بچیاں نو کہنا او نور الدین زنگی کے وارث آ گئے صلاح الدین ایوبی کے وارث آ گئے شہاب الدین محمد غوری کے ماننے والے آ گئے التمش والے آ گئے شیر شاہ سوری والے آ گئے غزنوی کے مجاہدین آ گئے کشتیاں جلانے والے طارق بن زیاد کے ماننے والے آ گئے موسیٰ بن نصیر والے آ گئے یوسف بن تاشفین والے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد پتہ لگے کہ بات جتنی سازشاں ہو رہی ہیں تو نعرے نال ڈہنیاں سازیاں شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین صحابہ جنا جنگل بھی گزرے جنگل بھی کینسن جنے تے آج ہی گزرے این کر کے گڑی بھی کہے گی بھائی آج ہی جنے نعرہ لایا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور ساڑی زندگی کا مقصد کہ مرد ہے نہیں جانا ہے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ لبیک دا نعرہ تھا اس نے مزہ آنا ہے